آپ نے کبھی یہ سنا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ صبر کیے ہوئے ہو نا، دیکھو اللہ پاک تو خود قرآن پاک پہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ پاک کا ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس لیے اپنے دعاؤں کے کن ہونے تک تھوڑا صبر تو کریے، اللہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ اور پتہ ہے سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، بغیر مانگے بھی ملتا ہے سب لیکن توکل نہیں ہوتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن صبر نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم لیکن عمل نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہوتا۔ لیکن کیوں؟ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب حالات بگڑ جاتے ہیں نا، دل بوجھل ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہم صبر نہیں کر پا رہے۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے فیصلے پر صبر کرنا ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ نے کبھی جانا ہے یہ؟ دیکھیں زندگی کے اس سفر میں ہمیں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی خوشی کا، کبھی غم کا، کبھی آسانی اور کبھی مشکلات کا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اس آیت سے واضح ہے کہ زندگی کے امتحانات ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں پرکھتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمیں اپنی طرف لوٹاتا ہے۔ اس پر سب سے عظیم عمل جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے صبر کا۔ صبر کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں تو سب سے پہلا قدم نماز اور دعا ہے، اور دوسرا قدم صبر کا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بہت، اور جب وہ ہمیں آزماتا ہے نا تو دراصل وہ ہماری کامیابی کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا۔ یہ حدیث ہمیں ایک اہم بات سکھاتی ہے کہ آزمائشیں صرف مشکلات نہیں بلکہ ایک موقع ہے ایمان کے امتحان کا۔ لیکن ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہ آزمائشوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ ہمیں ایسی مشکلات میں ڈالتا ہے جنہیں سہنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، مشکلات دل کی صفائی کرتی ہیں۔ جب ہم دنیا کے مختلف معاملات میں الجھ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب آزماتے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے پاک کر لیں اور اللہ کی محبت کو اپنا لیں۔ جس طرح لوہے کو مضبوط کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ایمان کے بغیر صبر ناممکن ہوتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو صبر کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے بس، اور اصل کامیابی آخرت ہے۔ ہمیں دنیا کی مشکلات سے نکل کر آخرت کی دائمی راحت کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دیکھتا ہے جب، اور ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
یہ آیت ایک واضح وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا جو صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ ایک کانٹا چبھنے کی صورت میں ہو، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ ہمارا صبر ہمیں آخرت میں بڑے اجر کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور صبر کرنے کا ایک اور عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو ہمارا دل پرسکون سا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا ایک دن۔ یہ آیت ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، جہاں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ پر مشکل وقت آئے نا، تو سب سے پہلے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کیا کریں اور تسلیم کیا کریں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ مشکل وقت میں نماز اور دعا سب سے بڑا سہارا ہے ہمارا۔ نماز اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اور دعا آپ کے دل کا سکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ صبر کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے دل کو فوراً سکون دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور کریں۔ یاد رکھیں، مشکل وقت میں ایک اور اہم چیز جو صبر کو ممکن بناتی ہے، وہ ہے مثبت سوچ۔ جب انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو وہ ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ رویہ صبر کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کے حالات ایک دن بدل جائیں گے، اور یہ اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ یقین آپ کو نہ صرف صبر کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ آپ کی روحانی اور ذہنی حالت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہے۔ جب آپ دنیا کی مشکلات کا سامنا کریں تو آخرت کے اجر کو ضرور یاد کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، دراصل راحت آخرت میں ہے۔ مشکل وقت میں اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کریں۔ آپ نے پہلے بھی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا کبھی، اور اللہ نے آپ کو ان سے نکالا ہوگا۔ یہ یاد دلانا آپ کو حوصلہ دے گا کہ یہ وہ وقت گزر جائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی کا سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ مشکلات ہمیں بہتر انسان بناتی ہیں۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب تر کرتی ہے اور ہماری روحانی قوت کو مضبوط کرتی ہے۔ تو جب آپ کو لگے نا کہ صبر نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف رجوع ہو جایا کریں، دعا کیا کریں نا، اور یقین رکھیں کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اور اے اللہ، ہمیں مشکل وقت میں صبر عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیں آپ، اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہے، اور اللہ انصاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہمیں زمین تنگ لگے نا، تو آسمان کی جانب دیکھیے گا، نم آنکھوں سے مسکرائیے گا اور کہیے گا، اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے راضی ہوں۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کریں، آنے والا وقت بہت خوبصورت ہوگا۔ صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیے گا، ایک دن ہم سب کا وقت ضرور بدلے گا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول کریں،
اور قبول کریں گے ایک دن انشاءاللہ۔